بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 اپریل اتوار کا دن، سال 2022، شام کا وقت ہے۔ چھٹی کا دن تھا، آپ نے خوب ریسٹ کیا ہوگا، انرجی ریسٹوریشن کی ہوگی، اپنی توانائیوں کو جمع کیا ہوگا اگلے ہفتے کے لیے جو صبح سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے شام کے پروگرام کا جو پہلا اور مین سیگمنٹ ہوتا ہے، پہلا سیگمنٹ وہ ہوتا ہے آج کی کہانی۔ تو جو میں آج کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اچھی ہے، لائق تحسین ہے، سننے کے قابل ہے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو۔ کہتے ہیں کسی ملک کا، ایک بہت خوشحال ملک اور وسیع و عریض سلطنت کا ملک کا بادشاہ تھا۔ اسے ایک عجیب قسم کا شوق تھا، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ دولت کے انبار لگانا چاہتا تھا، اتنے انبار کہ چاہے اس دولت اکٹھی کرنے میں اسے کئی لوگوں کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، قوم کے کئی سپوتوں کو قتل ہی کیوں نہ کروانا پڑے، ہر جائز و ناجائز ٹیکس لگاتا اپنے ملک کی ساری عوام پہ، یہاں تک کہ جگہ ٹیکس یعنی بھتہ بھی وصول کرتا اپنے سپاہیوں کے ذریعے۔ اور کرتے کرتے وہ کسی حد تک اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا۔ اس میں زمانے بھر کے قیمتی موتی تھے، ہیرے جواہرات تھے، سونا اور چاندی تھے، جو ایسی چیزیں یونیک اور پریشیس جو دنیا کے کسی اور حصے میں دستیاب نہیں تھیں، وہ اس کے خزانے میں اس نے رکھ لی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو رکھوں کہاں پہ، اس کی سیفٹی کے لیے کیا کروں خزانے کی۔ تو اس نے یہ سوچا، اپنے ایک سینئر وزیر کو جو اس کا بہت مقرب تھا، قریبی تھا، اس سے یہ مشورہ کیا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر یہ یہاں پہ رہے گا خزانہ تو یہ غیر محفوظ ہے، یہاں سے چوری بھی ہو سکتا ہے دربار سے، یا پھر اگر آپ مر جائیں اچانک تو یہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کو باہر کہیں دور دفن کر دے، چھپا دیتے ہیں خزانے کو۔ بادشاہ سلامت کو اس کی وزیر کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنے شہر سے دور پہاڑوں میں جا کر یہ دونوں پھرتے رہے اور آخر کار پھرتے ان کو وہ محفوظ پناہ گاہ، وہ سکیور جگہ مل گئی جہاں پہ خزانے کو رکھا جا سکتا تھا، اور وہ ایک پہاڑ کی غار تھی۔ اچھا، سارا خزانہ انہوں نے، 2 بندوں نے، تیسرے بندے کو نہیں پتا تھا۔ بادشاہ سلامت جانتے تھے یا وہ سینئر وزیر جانتا تھا اس خزانے کے واقعے کے بارے میں؟ انہوں نے وہ وہاں سے اٹھایا خزانہ رات کے اندھیرے میں، اونٹوں پر یا ہاتھیوں پر یا گھوڑوں پر اس کو لاد کر سیدھا اس غار میں پہنچا دیا۔ غار کے باہر مضبوط دروازہ لگایا اور دروازے کے آگے باہر کی طرف کیموفلیج کے طور پر جھاڑیاں پھینک دی، جہاں سے کسی کو کوئی چیز شائبہ تک نہ ہو کہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل کے مطابق انہوں نے خزانے کو محفوظ کر لیا تھا اور ہائیلی سیکیور کر لیا تھا۔ گاہے بگاہے دونوں باری باری جاتے ہوئے، کبھی بادشاہ سلامت اور کبھی وزیر صاحب، اس کا معائنہ کرتے باقاعدہ خزانے کا، تاکہ یہ نظر میں رہے اور پتہ لگ جائے کہ اس میں کوئی کمی، کوئی چوری، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے بادشاہ سلامت نے ایک دن رات کو، عموماً رات کو جاتے تھے اس لیے کہ دن کو جانے سے لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کچھ ہے، بادشاہ سلامت غار میں کیوں جاتے ہیں۔ اور رات کا اندھیرا ہی مناسب وقت ہوتا تھا ان کے لیے کہ وہ سب پیدل چلتے ہوئے جاتے اور اس کا دروازہ کھول کر۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اس دروازے پہ لگے ہوئے تالے کی صرف 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ سلامت صاحب کے پاس تھی اور ایک اسی وزیر کے پاس۔
سینئر وزیر کے پاس، با اعتماد وزیر کے پاس، وفادار وزیر کے پاس، جو تمام درباری شخصیات سے معتبر تھا، دانا سمجھا جاتا اور وفادار سمجھا جاتا. دونوں نے ایک ایک چابی رکھی اور کبھی اکٹھے نہیں جاتے تھے، تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ تک نہ ہو کہ یہ کہاں جاتے ہیں بادشاہ سلامت اور سینئر وزیر رات کو، اور ہمارا پیچھا کرتے ہوئے کہیں کسی کو کوئی خبر یا بھنک بھی نہ پڑے اس خزانے کی. ایک دن بادشاہ سلامت نے اسی نیت سے رات کے وقت اپنے محل سے نکلے، گھوڑے پر سواری بیٹھے اور سیدھا اس غار کے سامنے چلے گئے. گھوڑے کو باہر کھڑا کیا، دروازہ کھولا خزانے کا، اور اندر جا کر اپنے خزانے میں مختلف شیلف میں لگے ہوئے ہیرے، قیمتی موتی، جواہرات اور بہترین سونے کے انبار غار کے چاروں طرف اندر پھیلے ہوئے تھے. در و دیوار چمک رہے تھے خزانے کی روشنی سے. اب بادشاہ سلامت جو تھے تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو کر رہ گئے اور خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھ رہے تھے، اور ذہین بھی سمجھ رہے تھے کہ کتنی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے یہ خزانہ آسانی سے جمع کر لیا ہے، جو دنیا کے کسی ملک کے کسی بادشاہ کے پاس اتنا خزانہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقیناً بادشاہ سلامت کے لیے یہ فخر کی بات. اب ہوا کیا، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ گھوڑا جو تھا باہر کھڑے کھڑے وہ دوڑ گیا. اسی رات پچھلے پہر وزیر صاحب کو آنکھ کھلی، ان کو یاد آیا کہ میں کئی دنوں سے خزانہ دیکھنے نہیں گیا. وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سیدھا خزانے کے پاس پہنچ گئے. اور جب وہ گیٹ پر پہنچے خزانے کے تو دیکھتے کیا ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے خزانے کا. تو انہوں وزیر صاحب کے ذہن میں فوری طور پر ایک وہم آیا کہ پچھلے پرسوں 2-3 دن پہلے پرسوں نرسوں میں یہاں پہ معائنہ کرنے آیا تھا، ہو سکتا ہے میں دروازہ غلطی سے کھلا چھوڑ گیا ہوں. کوئی بات نہیں، انہوں نے آرام سے دروازے کو بند کیا وزیر صاحب نے، اور تالے کو اپنی چابی کے ساتھ لاک کر دیا. کسی کو کوئی اتا پتا خبر نہیں. واپس اپنے گھر اپنے محل میں آ گئے. اچھا، بادشاہ سلامت اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے بعد، دل بہلانے کے بعد، خوشی محسوس کرنے کے بعد آخر کار باہر نکلے، دروازے کی طرف گئے، اور ان کی ہوائیاں اڑ گئیں یہ دیکھ کر کہ دروازہ تو لاکڈ ہے، مقفل ہے، تالا پڑا ہوا ہے باہر کی طرف سے، اور دروازہ بھی اتنا مضبوط کہ 10 بندے مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے. اچھا، بادشاہ سلامت نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ شاید کوئی قریب ہی ہوگا جس نے بند کیا ہے، میرے وزیر نے، یا کوئی مسافر ہو سکتا ہے میری آواز سن لے. زور زور سے چیخ کر ان کا گلا بیٹھ گیا، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا. کسی نے بالکل بھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا دروازے کی طرف. کسی کو پتا ہوتا تو کوئی آتا نا. ہاں، ادھر محل میں ایک حیران کن خبر پھیلی ہوئی تھی کہ بادشاہ سلامت پچھلے 2 دن سے نہ جانے کہاں اچانک غائب ہیں، وہ مل نہیں رہے. لوگوں نے آپس میں چیم گوئیاں کرنی شروع کر دیں، کانوں میں ایک دوسرے کے باتیں سرگوشیاں کرنے لگ گئے کہ بادشاہ سلامت اچانک کہاں غائب ہو سکتے ہیں. لیکن کسی کی عقل و فہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غار میں بند ہو چکے ہیں اور باہر سے دروازہ مقفل ہو چکا ہے، تالا لگ چکا ہے. اچھا، صبح تک تو 8-10 گھنٹے تک تو بادشاہ سلامت جو تھے وہ پھر بھی کچھ نارملائز کیا. انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ خیر ہے، صبح ہوتی ہے، دروازے کے قریب کو آئے گا، میں آواز دوں گا، وہ کھول دے گا. لیکن جیسے جیسے اگلا دن بھی گزرتا گیا، بادشاہ سلامت کے چہرے کے اوپر زردی چھاتی گئی، ڈر خوف کے سائے منڈلاتے گئے. اس کو اپنے سامنے اپنی موت کھڑی ہوئی دکھائی دینے لگی. اب وہ بھاگ کر دروازے کو پیٹ رہا تھا پورے زور سے، اندر سے، دونوں ہاتھوں سے. آوازیں دے کے اب اس کے گلے میں اتنی سکت نہیں رہی تھی، ووکل کارڈز جواب دے چکی تھی.
کہ وہ اونچا بولنے کی سے بھی قاصر ہو گیا. پیاس اور بھوک نے اسے لاغر اور کمزور اتنا کر دیا کہ اب وہ ویسے بھی بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ کتنی دیر بندہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. خیر، بادشاہ سلامت اٹھ کر پھر سے واپس اسی خزانے کے پاس جاتے، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئے. ہیرے جواہرات ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے تھے، قیمتی ڈائمنڈز، یونیک اور پریشیس ڈائمنڈز آف دا ورلڈ. ان کے پاس جا کر کہتے کہ ہیرو، اے قیمتی ہیرو، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ تمہاری قیمت تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو تاکہ میری جان بچ جائے؟ تو اسے نفسیاتی طور پر بادشاہ سلامت کو ہیروں میں سے کہا لگانے کی آواز سنائی دینے لگی. خیالی طور پر وہ طنز آمیز کہے اس کے کانوں کو چیر کر اس کے اعصاب کو شل کر رہے تھے. اب وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں اوپر نیچے بھاگتا، کبھی دروازے کی طرف کبھی اندر کی طرف. اس کے بعد پھر وہ سونے کے کیبن کی طرف گیا جہاں گولڈ رکھا ہوا تھا. وہاں جا کر ہاتھ جوڑے کہ تو گولڈ ہے، کون سی چیز ہے دنیا میں جو تیرے سے زیادہ قیمتی ہے؟ سونا ہے تو سونا. کیا تو مجھے ایک روٹی اور ایک گلاس پانی کا دے سکتی ہے؟ دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کے خزانے، ایک روٹی اور ایک پانی کا گلاس ملے گا؟ اب پھر سے وہی ہوا جو عمل ہیروں کی طرف سے ہوا تھا، یعنی اسے خیالی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کے کانوں میں سونے کے کہکہوں کی آواز آنے لگ گئی. یہی وہ مومنٹ تھا، یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کو پاگل پن کا دورہ پڑا. سارے ہیروں کو، سارے ڈائمنڈز کو، سارے موتیوں کو، سارے زیورات کو اس نے پکڑ کر اوپر نیچے مار کر، دیواروں کے ساتھ مار مار کر تہس نہس کر دیا. اور آخر کار اسے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی. تو ایسے شخص کی جسمانی اور ذہنی حالت اللہ کسی کو نہ دکھائے دیکھنے لائق ہوتی ہے، عبرت پکڑنے لائق ہوتی ہے. پھر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، اس پر عمل کیا اس نے، وہ یہ کہ جتنے سونے اور ہیرے کے جواہرات زیورات وہاں پہ تھے سب کو زمین پر بچھایا، اوپر اپنی چادر بچھائی اور ایک کارنر میں ان کے اوپر لیٹ گیا، بالکل سٹریٹ سیدھا. اب وہ سوچ رہا تھا، جو آخری خیال اس کے دل میں آیا کہ میں تو اب مرنے جا رہا ہوں، مگر میں اپنے پیشواؤں کو، اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ پیغام چھوڑ دوں. تو اس کے لیے اسے پیپر پینسل کی ضرورت تھی، جو اسے اویلیبل تھا ہی نہیں وہاں پہ. کیا کرتا؟ جب اس نے دیکھا میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، اتنا میں لاغر، ویک اور بے بس ہو چکا ہوں، تو اس نے اپنی ایک انگلی کو پتھر سے کٹ لگایا، لہو نکلا، خون نکلا. تو اس نے اپنے سرہانے کی طرف دیوار پر ایک فقرہ لکھا. یہی وہ فقرہ، یہی وہ بات جس پر گھیر گھار کر میں آپ لوگوں کو اس کہانی کے تھرو لانا چاہ رہا تھا، لے آیا. بادشاہ سلامت کی تلاش جاری رہی جی کئی دنوں تک ادھر دربار میں. اور آخر کار وزیر صاحب جو تھے حسب معمول اپنے خزانے کے معائنے کے لیے ادھر بھی آ ٹپکے. رات کو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر سے بدترین بدبو آ رہی تھی غار کے. جیسے ہی وہ انٹر ہوئے، جا کر انہوں نے غار کے کارنر میں دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں وزیر کی. گاڈ، یہ کیا ہوا؟ ہمارے بادشاہ سلامت تو رحلت فرما چکے، وفات پا چکے، فوت ہو چکے. اور پھر انہیں سمجھ بھی آ گئی کہ یہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا ہے. لیکن انہوں نے بتایا کسی کو نہیں گھر جا کر کہ اس کی اولاد، بادشاہ سلامت کی اولاد
یا اس کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میری بچوں سمیت میری ہڈیاں چبا جائیں گے، لیکن اصل قابل غور وہ فقرہ، وہ سینٹنس جو اس نے اپنے خون کے ساتھ دیوار پہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ بھلے مانسو کسی گمراہی میں نہ رہنا، یہ دنیا بھر کی دولت، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ سونا آپ کے لیے ایک گلاس پانی بھی نہیں خرید سکتے جب اللہ توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آدھی روٹی نے ایک لقمہ نہیں دے سکتے تمہیں جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یقین کیجئے ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر خزانوں کو جمع کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہوتا تو پھر شداد جیسا بندہ جو دنیا کا امیر ترین آدمی گزرا ہے، کہا جاتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ قارون کا خزانہ، شداد کا خزانہ مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن حقیقی خوشی پتہ کہ انسان کو کب ملتی ہے؟ جب وہ یہی دولت، یہی پیسے فلاح عامہ پر خرچ کرتا ہے، انسانی خدمت پہ خرچ کرتا ہے، یقین کیجئے اسے نیند ہی نہیں آتی بلکہ عجیب قسم کا ایک سکون ملتا ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کسی دکھی انسان کی مدد تو کر کے دیکھیں، بجائے یہ مال جمع کرنے کے اس کو پھیلا کر دیکھیں، اسے بانٹنے والوں میں سے بنیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، رزاق ہے، رازق ہے، کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ نوٹ فرما لیں کہ دولت بہت کچھ تو ہوتی ہے مگر سب کچھ نہیں ہوتی، یہ میرا فکرہ یاد رکھیں۔ دولت ہوتی ہے بہت کچھ، پیسہ بہت کچھ ہوتا، لیکن سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسوں سے آپ اچھا بستر تو خرید سکتے ہیں مگر نیند نہیں خرید سکتے۔ پیسوں سے آپ بردہ غلام تو خرید سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں اپنی عزت نہیں ڈال سکتے۔ پیسوں سے آپ آرام دہ خوشگوار گھر بنا سکتے ہیں مگر اس گھر میں سارے پیسے سے سکون نہیں بسا سکتے، خوشی نہیں لا سکتے۔ آپ بہترین لباس خرید سکتے ہیں پیسوں سے مگر اپنے جسم کو، اپنی روح کو اصالِ ثواب سے نہیں ڈھانپ سکتے۔ دنیا جہان کی نعمتیں پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ یہ غلط فہمی اپنے دل میں نہ پالا کریں کہ پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں دولت مند ہوں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے دولت۔ پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو پیسہ۔ امید ہے آپ نے میری بات سنی ہوگی اور میری کوشش اور کاوش کو کچھ سمجھے بھی ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو پروگرام کے اگلا سیگمنٹ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آئی ایم ایف کا سینٹرل آفس یعنی مرکزی دفتر کہاں پہ ہے، کس ملک کے کس شہر میں ہے۔ ملک کا نام میں نے امریکہ بتا دیا تھا، شہر کا نام ہے جی واشنگٹن۔ واشنگٹن میں ہے جی آئی ایم ایف کا سینٹرل آفس، ہیڈ آفس۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال بہت ہی آسان رکھا ہے، پتہ کیوں؟ اس لیے آسان رکھا ہے کہ بہت کم لوگ جواب دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی بادر نہیں کرتا۔ خیر چلیے، سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں
چھوٹا آسان سا سوال کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی، اس میں ٹوٹل کتنے سیارے ہیں؟ سیاروں کی تعداد آپ نے بتانی ہے ہمارے شمسی نظام کے. جی یہ تھا آج کا سوال. امید ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا. تو پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں جی. اے کاش ہمیں یہ بھی پڑھنے آ جائیں، اے کاش ہمیں یہ بھی پڑھنے آ جائیں، بھیگی پلکیں، سوالی آنکھ اور خالی ہاتھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.